بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اسٹیج پہ تشریف رکھے تمام ریسپیکٹڈ پیپل، پریزیڈنٹ سراج بھائی ٹھاکر صاحب، ہر شاہ صاحب جو ابھی جا چکے ہیں، ایڈوکیٹ نوید صاحب، ہمارے بہت سینئر ایجوکیشنسٹ پنسانہ سے آئے ہوئے، اور دیگر تمام حضرات، سب کا نام لینا وقت کے لحاظ سے مشکل ہے، تو اسی لیے آسانی کے طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈگنیٹریز آن دا ڈائس اینڈ آف دا ڈائس. خاص طور سے تمام بچوں، میری پیاری ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ میں آپ لوگوں سے علم کے موضوع پر، علم کے ٹاپک پر یا علم کی محفل میں آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں. علم کے بارے میں مجھ سے پہلے کے لوگوں نے بھی باتیں کہیں. یقین رکھیں، علم سماج کے ریڑھ کی ہڈی ہے. ہم اپنے بیک بون کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے. ایسے ہی علم سماج کے ریڑھ کی ہڈی ہے جس کے بغیر سماج اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. علم اجالا ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک طاقت ہے. ایک قوت نازل ہوئی، ان کی شروعات اقرا سے ہوئی، اور اندازہ تو لگائیں کہ اقرا کے نام سے وہ آیت اس نبی امی پر نازل ہو رہی ہے جنہوں نے کوئی فارمل ایجوکیشن تو لیا نہیں تھا. کسی اسکول، کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم حاصل نہیں کی. انہیں کہا جا رہا ہے پڑھ. دنیا کے لیے جو ہدایت کی کتاب نازل کی گئی اس کی پہلی آیت ہی اقرا ہے. پورے قرآن کا مطالعہ کر جائیے، تعقل کا، یہ تمام جو میں نے الفاظ آپ کو گنوائے سارے کے سارے کا تعلق علم سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے ان پہ، دنیا نے بڑی ترقی کی، یونائٹڈ نیشن بنایا، اور اس میں ایجوکیشن کی جو امپورٹنس لائی گئی تو یہ کہا گیا کہ ایجوکیشن آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. انڈیا میں رائٹ ٹو ایجوکیشن RT کا کیا کہا گیا کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، آپ کا حق ہے. یاد رکھیے، حق وہ چیز ہوتی ہے جو کوئی دوسرا آپ کو دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ کہ علم حاصل کرنا فرض ہے تمام مسلم مردوں پر اور تمام مسلم عورتوں پر. ایک لفظ ہے فرض اور ایک لفظ ہے حق. ایک شبد ہے ڈیوٹی اور ایک شبد ہے رائٹ. ڈیوٹی کسے کہتے ہیں؟ فرض کسے کہتے ہیں؟ کہ جسے اگر آپ نہ کریں تو اللہ کے یہاں گنہگار گنے جائیں. It is your responsibility, it is your duty. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ علم حاصل کریں.
कितना बड़ा शब्द का ये फेर है, कभी आप गौर करें। ड्यूटी वो है जिसे मैं खुद करता हूं, करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर नहीं करूंगा तो अल्लाह के यहां मेरी पकड़ हो। तो इंसान उसको करता है, जैसे नमाज फर्ज है, रोजे फर्ज हैं आपके ऊपर जो लोग जिनके ऊपर है, ज़कात साहिब निसाब पे फर्ज है, हज उन लोगों पर फर्ज है जो उसकी पूछ रखते हैं। अगर वो फर्ज अदा नहीं करते तो अल्लाह के यहां पकड़ होगी। दुनिया ने बड़ी तरक्की की तो बढ़ करके सिर्फ यहां तक आए कि उन्होंने कहा कि एजुकेशन आपका हक है। हक वो चीज है दोस्तों, भाइयों और बहनों, जो दूसरे देते हैं आपको, जबकि फर्ज वो चीज है जिसे हमें करना रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे अपने पोजीशंस को बहुत जगह पे बयान फरमाया। उसमें सबसे मशहूर जो आपकी पोजीशन है, अल्लाह रसूल फरमाते हैं कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। मैं मुअल्लिम यानी टीचर, इल्म देने वाला। अल्लाह के रसूल ने वो मकाम अपने पास रखा हुआ है। तो हम में से जो बच्चे हैं, बच्चियां, भाई बहन, माएँ टीचर हैं, वो अपनी पोजीशन को समझें कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नायब हैं, एक तरह से, जो इल्म की रोशनी को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। कभी जरा कौमों की तारीख पढ़ करके तो देखिए, जब आप एक नजर डालते हैं तो ये चीज बड़ी खुल करके सामने आती है कि पूरी दुनिया का कंट्रोल उस कौम के हाथ में रहा है जिस कौम के हाथ में इल्म की कुंजियां रही हैं। अगर आपने इल्म पे कंट्रोल कर लिया, नॉलेज पे कंट्रोल कर लिया, टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल कर लिया, तो पूरा कंट्रोल हो जाएगा दुनिया पे आपका। किसी जमाने में यूनान, ग्रीस पूरी दुनिया का इल्म का बादशाह हुआ करता था, बेताज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो दो बड़ी तहजीबें थी, सिविलाइजेशन थे, रोमन कल्चर और ईरान। वही अपने आप को पढ़ा लिखा समझते थे, अरब तो जाहिर समझते थे वो तो। लेकिन कुर्बान जाएगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि अल्लाह के रसूल ने इल्म पर इतनी अहमियत डाली अपनी गुफ्तगुओं में, अपनी अहादीस में और अपने एक्शंस में, अपने अमाल में, कि वो अहमियत तमाम सहाबा के अंदर पैदा हुई, उस कौम के अंदर पैदा हुई जिसके यहां पढ़ने की कोई चलन नहीं था, कोई रिवाज नहीं था। लेकिन इसी इल्म की अहमियत की वजह से या अफसान करार देने की वजह से तमाम सहाबा ने कोशिश की कि अल्लाह के रसूल से या जो लोग पढ़ना जानते हो उनसे इल्म हासिल करें। बहुत सारी हदीस है, जाहिर को वक्त नहीं है कि मैं आपको बयान करूं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो इल्म की राह में निकलता है, कहते हैं कि समंदर की मछलियां उनकी ये दुआएं करती हैं। अल्लाह अकबर। सबसे ज्यादा मखलूक तो समंदर के अंदर पाई जाती हैं, वो जिनके लिए दुआ करे, भला उससे ज्यादा मुकद्दस काम क्या हो सकता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कौम वही रूल करती है दुनिया में जिस कौम के कंट्रोल में इल्म की कुंजी होती है। ग्रीस, रोम, फिर ईरान, ये तहजीबें खत्म हुई, इस्लाम का गलबा हुआ। तकरीबन 600 साल और टूटते फूटते करीब करीब 1000 साल ले सकते हैं आप कि मुसलमानों का गलबा रहा। 7वीं सेंचुरी से लेकर के 15वीं 16वीं सेंचुरी तक आपने जो किताबें लिखी थी, मुसलमानों ने जो किताबें लिखी थी, बगदाद की लाइब्रेरी में बैठकर जो किताबें लिखी गई थी, वो किताबें यूरोप में सिलेबस के तौर पे, टेक्स्ट बुक के तौर पे पढ़ाई जाती है। आज भी वो किताबें उनकी लाइब्रेरी में महफूज हैं। अल्लामा इकबाल तो अभी की पैदावार है ना, 1937-38 में उनका इंतकाल हुआ है, ये अभी की बात है। अल्लामा इकबाल बहुत दर्द रखने वाले, उम्मत का दर्द रखने वाले इंसान, जब यूरोप जाते हैं
اور ان کی ترقی دیکھتے ہیں، تو انہوں نے آنے کے بعد ایک بڑی پیاری نظم لکھی ہے، پوئم لکھی ہے. تمام بچوں سے میری گزارش ہے کہ اس پوئم کو، اس نظم کو ضرور پڑھیں. اس کا ٹائٹل ہے خطاب و نوجوانان اسلام. اسلام کے نوجوانوں سے وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں. اس میں وہ اپنی تاریخ تھوڑی بیان کرتے ہیں. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کون سا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. ارے وہ کون سا آسمان تھا، نوجوانوں کبھی غور کیا کہ وہ کون سا آسمان تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے. تو وہاں کو شروعات کرتے ہیں. اور پھر یہ میں نے عرض کیا کہ ہماری کتابیں جو لکھی ہوئی تھی اس کو یورپ والے جب لے گئے ہیں، اس کی بنیاد پہ آج یورپ کی ترقی ہوئی ہے. جب وہ کتابیں انہوں نے وہاں کی لائبریریوں میں دیکھی تو دل بھر آیا. اور کہتے ہیں کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، آبا کہتے ہیں فور فادرز کو، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. سی پارا سمجھتے ہیں نا، قرآن کے ٹکڑوں کو سپارہ کہتے ہیں. یہ فارسی کا شبد ہے. سی یعنی 30 پارے. 30 پارے ہیں نا، تو اسی 30 پارے کو علامہ اقبال اپنے اس شعر میں استعمال کرتے ہیں کہ جب میں نے اپنے باپ دادا کی کتابیں یورپ کی لائبریری میں دیکھی تو میرا دل 30 ٹکڑے ہو گیا. تب پھر آگے کہتے ہیں نوجوانوں کو اکسانے کے لیے، انسپائر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی. میراث کہتے ہیں ہیریٹیج کو، وراثت کو، جو ماں باپ چھوڑ کر کے جاتے ہیں اولاد کے لیے، اس کو میراث کہتے ہیں. علامہ کہتے ہیں کہ گنوا دی ہم نے جو گنوا دی ہم نے جو اس اسلاف سے میراث پائی تھی، اس کا انجام کیا ہوا جب ہم نے کھو دیا اس کو، جب ہم نے اسے جانے دیا اپنے ہاتھوں سے. when we lost our heritage, what happened? What was the result? کہتے ہیں انجام کیا ہوا؟ تو گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. سریا اس 7ویں آسمان جو سب سے اونچا مقام ہے، کہتے ہیں ہم وہاں پہ تھے اور وہاں سے تقدیر نے ہمیں زمین پہ پٹک دیا. کیوں پٹک دیا؟ کیونکہ ہم نے اپنے اسلاف کی میراث کو کھو دیا تھا. یہ ہے وہ علم. اس علم کی قدر کریں. مبارک ہیں وہ تمام بچے جو اسکالرشپ پانے والے ہیں، وہ لوگ جو علم کی راہ میں ہیں. آپ اگر اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ arm yourself with knowledge. اپنے آپ کو علم سے سنوارئے، علم سے سجائیے، علم کے ہتھیار سے اپنے آپ کو ہتھیار بند کیجیے. دنیا کی تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے اور تمام چیلنجز کو آپ جو ہے اسے سرخروئی پائیں گے، کامیابی پائیں گے اگر علم کا ہتھیار آپ کے ہاتھ میں ہے. تو بہت ساری باتیں کہی گئی. دیکھا جائے تو ایک ایسا شخص جو اخبار بیچا کرتا تھا، اخبار تقسیم کیا کرتے تھے، اور وہ ہندوستان کے سب سے بڑے سائنٹسٹوں میں ایک سائنٹسٹ بنے، اور یہاں تک کہ ہندوستان کا سب سے جو بڑا مقام ہے صدر جمہوریہ کا، پریزیڈنٹ آف انڈیا کا، وہ مقام انہوں نے حاصل کیا. تو ہمارے لیے شاہراہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سکسیس کے لیے 4 منتر ہیں. سب سے پہلا ہے زندگی کا گول طے کرو. ہمارے بچوں کو چاہیے کہ طے کریں، اپنے بڑوں سے پوچھ کر، اپنی صلاحیت دیکھ کر کے، کہ میں گول کو حاصل کرنے کے لیے ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں کہ ایجوکیشن حاصل کریں، اور ایجوکیشن جتنی حاصل کر سکتے ہو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھیں.
एजुकेशन के बारे में एक बहुत मशहूर अरबी की कहावत है, और मैं समझता हूं कि इल्म के बारे में इससे अच्छा सेंटेंस दुनिया में नहीं कहा गया। अरबी का लफ्ज है कि अल इल्म मिनल महद इलल लहद, सीक नॉलेज फ्रॉम क्रडल टू ग्रेव, यानी इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र तक। तो इसको कहते हैं गोद से गोद तक। बदकिस्मती से ज़बान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम। आप लोग गुजराती समझते हैं, मेरी ज़बान उर्दू है, मैं कैसे अपने दिल की बात आप तक पहुंचा रहा हूं बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ही लफ्ज के कई वर्जन आपको बताऊं ताकि समझ में आ सके। तो क्या कहा कि सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडिट टू ग्रेव, यानी इल्म कहां से कहां तक है। हम कहते हैं कि 10वीं पास कर गए तो बस बहुत हो गया, ग्रेजुएशन कर लिया तो क्या कहने, हम तो ग्रेजुएट हो गए। और पोस्ट ग्रेजुएट तो यहां ढूंढा जाए तो पूरी मिल्लत में 4% है, तो 100 में लोग यहां 4 ही होंगे। और उससे आगे बढ़ करके अगर पीएचडी ढूंढा जाए तो डेसिमल 0.0000 कहीं होंगे। पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए जितने लोग पीएचडी कर रहे हैं, अकेले जापान में उत्तर पीएचडी करने वाले लोग हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जितने लोग पीएचडी कर रहे हैं 57 कंट्री हैं, 57 कंट्री जितने पीएचडी करने वाले हैं, अकेले जापान में उससे ज्यादा पीएचडी करने वाले हैं। अब बताइए कि 57 कंट्री के मुसलमान आगे बढ़ेंगे या ये छोटा सा जापान आगे बढ़ेगा। खुदा के लिए इल्म को अपना ओढ़ना बिछौना बनाइए। एक और बात कही जाती है कि हमारे पास पैसे नहीं, बड़े गरीब हैं, इसलिए हम पढ़ नहीं पाते। अक्सर यह एक्सक्यूज दिया जाता है। कैलकाटा में हम लोगों ने एक सेमिनार किया था इसी एजुकेशन पे, तो उसमें एक बड़ी प्यारी बात आई कि व्हाई आर वी नॉट एजुकेटेड। इस पे एक डेलिब्रेशन था, बहुत सारे एक्सक्यूज आए, बहुत सारे रीजंस आए। उसमें एक रीजन ये भी था कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो एक साहब खड़े हुए कहने लगे कि अगर पैसा से इल्म हासिल हो सकता तो सबसे ज्यादा लर्नेड लोग सऊदी अरब में होते, कुवैत में होते, बहरीन में होते। बात तो सही है, सबसे ज्यादा दौलत तो उनके पास है, उनकी दौलत तो यूरोप के बैंक बने पड़े हैं। तो क्या साबित हुआ कि इल्म से दौलत को नहीं खरीदा जा सकता, नहीं हासिल किया जा सकता। हाँ, दौलत तो इल्म से हासिल किया जा सकता है। और यकीन मानो मैं उसका एक प्रूफ हूं। मैं बहुत गरीब घराने से आया हूं, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे दुनिया की तमाम दौलत दे रखी है, ये सिर्फ इल्म की बदौलत। तो कभी भी पैसे की कमी को अपने पैरों की जंजीर नहीं बनाना चाहिए। और माशाअल्लाह मोइन एजुकेशन ट्रस्ट जैसे बहुत सारे ट्रस्ट हैं इंडिया में, गवर्नमेंट देती है, मुस्लिमों के ट्रस्ट हैं, मुसलमानों के ट्रस्ट हैं, इंडिविजुअल लोग हैं जिनसे अगर अप्रोच किया जाए तो अगर आप जस्टिफाई कर देते हैं कि मुझे वाकई जरूरत है और मैं इस पैसे का सही इस्तेमाल कर सकता हूं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा बच्चा अनपढ़ नहीं रह सकता जिसके यहां पैसे ना हो लेकिन वो पढ़ने की ख्वाहिश रखता। अगर कोई कामयाब होना चाहता है तो उसे इल्म की राह में मेहनत करनी पड़ेगी। चुनांचे कैलकाटा के उस सेमिनार में जानते हैं कंक्लूजन क्या निकला फाइनली, कि दौलत वगैरह कारण नहीं है हमारी बेइल्मी का, असल कारण है हमारी लेजीनेस, काहिली, सुस्ती, तसाहुली। हम तो सो करके उठते हैं 10-11 बजे, सुबह 6 बजे की नींद किसको आती? हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम लैला को हासिल तो करना चाहते हैं
لیکن اکبر الہ آبادی نے ایک بڑی پیاری نظم لکھی تھی اس کے اوپر، اسی بات کو کہتے ہوئے، لیلا اور مجنوں کے محبت کو سامنے رکھ کر کے کہتے ہیں کہ کہا لیلا کی ماں نے ایک دن مجنوں سے کہ بیٹا اگر تو کر لے BA پاس تو خوشی سے بیاہ دوں لیلا کو تجھ سے اور بن جاؤں میں تیری ساس۔ یہ شرط رکھی کس نے؟ لیلا کی ماں نے مجنوں سے۔ اب مجنوں میاں دیکھیں کیا کہتے ہیں، مجھے وہ ٹھیک سے مثال تو یاد نہیں آ رہا ہے، یعنی مسلمان کیا کہتا ہے، لیلا سے مراد ہے اپنی منزل حاصل کرنا۔ یہاں پہ اس نظم میں کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ بہت اونچے بنے، IAS آفیسر بنے، پرائم منسٹر بنے، مکیش امبانی بنے، ٹاٹا بنے، ہم چاہتے تو ہیں، خواہش تو ہے، لیکن وہ بننے کے لیے جو پروسیس ہے اس پروسیس کو ہم اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ تو مجنوں صاحب کہتے ہیں کہ بڑی بھی آپ نے عجیب سنائی بات، کہیں گھوڑے پہ لاتی جاتی ہے گھاس، اگر جو ٹھہری یہی شرط وصل لیلا، اگر یہی شرط ہے لیلا کو حاصل کرنے کی، کہتے ہیں کہ اگر جو شرط یہی ٹھہری شرط وصل لیلا تو یہ میرا استعفیٰ ہے، بحضرت یاد میں ریزائن کرتا ہوں، مجھے یہ پوسٹ نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات نا؟ آئی ہوپ سمجھ آئی جو طنز کیا گیا ہے اس میں، کہ مجنون لیلا کو حاصل تو کرنا چاہتا ہے لیکن وہ محنت نہیں کرنا چاہتا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے اینیکڈوٹس ہیں، بہت سارے قصے ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو ایک چیز تو یہ تھی کہ پیسے کی کمی کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم علم نہیں حاصل کر پائیں گے۔ تمام نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے ہے اور والدین کے لیے بھی ہے کہ خدا کی قسم آج وہ ہو نہیں سکتا، وہ اس بہانے سے اپنے بچے کو پڑھا نہیں سکتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو کوئی بھی شخص ہے یہ پریشان ہے میرے پاس آئے، میں مدد کروں گا اس کی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ قرآن نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ دیکھیں جب آپ اسٹرگل کریں گے، جدوجہد کریں گے، سنگھرش کریں گے تو راستے میں رکاوٹیں ضرور آئیں گی، وہ چیلنجز آتے جائیں گے، آپ اسے کراس کرتے جائیں، محنت کرتے جائیں۔ چنانچہ APJ عبد الکلام نے جب اپنی 4 شرطیں رکھی تھیں، پہلا کہا تھا گول، دوسرا کہا تھا کنٹینیوس ایجوکیشن، اور کب سے کب تک؟ ماں کی گود سے لے کر قبر تک، اور تیسرا کہا تھا ہارڈ ورک، محنت، بنا محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری محنت کو کبھی برباد نہیں ہونے دیتا، کبھی آئے نہیں جاتا۔ میں آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں بچوں تو ایسے نہیں کھڑا ہو گیا، میں علی گڑھ جب گیا تو قریب 18 گھنٹے میں پڑھا کرتا تھا، کیونکہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ میرا باپ، میرے والد محترم کوئی بزنس مین تو تھے نہیں جو دولت چھوڑ کر کے مرے ہوں، کوئی انڈسٹری تو تھی نہیں، خاندان میں کوئی مجھے دولت چھوڑ کے تو کوئی گیا نہیں تھا، میں زمیندار کا بیٹا تھا نہیں، لہٰذا میرے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ راستہ تھا علم، ایجوکیشن، اور میں نے اس راستے کو اڈاپٹ کیا، تب جا کر کے آج آپ لوگوں کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اس کے بہت سارے قصے ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ لوگوں نے کیسے کیسے چیلنجز اختیار کیے ہیں، کیسے کیسے چیلنجز کو پارا ہے۔ کالی داس ہندوستان کے مہاکوی ہیں، 4 بڑے بڑے مہاکاویہ لکھے انہوں نے، شکنتلا، رگھوونش اور 2 اور ہیں، لیکن ان کی کہانی تو ہم سب کو معلوم ہے نا، بچپن میں مہامورخ تھے، نوجوانی سے مہامورخ رہے ہو، تو یہاں تک کہ خودکشی کرنے جاتے ہیں وہ، اور جب خودکشی کرنے جا رہے ہیں تو کنویں میں چھلانگ لگانے کے پہلے
اچانک نظر پڑی پتھر پر کہ جب پانی نکالنے کے لیے لوگ ڈول میں رسی ڈال کر کے نکالتے تھے تو اس رسی کے بار بار گھسنے کی وجہ سے پتھر پہ نشان پڑ گیا تھا. تو کالی داس کو لگا کہ اگر ڈول کی رسی کے گھسنے سے اتنے نشان پڑ سکتے ہیں تو میرا دماغ کیا اتنا موٹا ہے کہ میں محنت نہ کروں اور گیان پراپت نہیں ہو سکتا. This was a turning point in his life. اس کا قصہ ضرور پڑھنا چاہیے, بہت بڑا موٹیویشنل اسٹوری ہے. وہ تو واٹس ایپ آج سب لوگ یوز کرتے ہیں نا. بریان ایٹون نام تھا اس کا اور جان کام, وہ لوگ ہیں. بڑی عجیب کہانی ہے. انٹرویو دینے گیا وہ فیس بک پہ, اور پڑھا لکھا آدمی, انجینئر, لیکن انٹرویو میں ناکام کر دیا گیا. کس نے ناکام کیا؟ مارک زکربرگ نے. باغ نہیں, یو آر فیل. اب ہم جیسا آدمی تو مایوس ہو جاتا, دوبارہ ٹرائی نہیں کرتا. انہوں نے کہا اچھا تم نے ہمیں فیل کر دیا. ان لوگوں نے بیک گراؤنڈ میں جا کر کے محنت شروع کی. کرتے 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 یہ واٹس ایپ بنایا, اور ایک وقت آیا جب اسی مارک زکربرگ نے اس سے کہا کہ تم واٹس ایپ بیچ دے مجھ کو. معلوم ہے کتنے بیچا گیا؟ $19 بلین. آج کے حساب سے ہوتا ہے قریب قریب 1,60,000 کروڑ روپے میں. اسی مارک زکربرگ نے بریان ایٹون کا وہ سافٹ ویئر خریدا. بریان کہہ رہا ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تو نے مجھے انٹرویو فیل کر دیا. میں تیرے یہاں نوکری کرتا تو کتنا پیسہ دیتا میرے کو؟ 2 کروڑ روپے مہینہ دیتا, کروڑ روپے دیتا, نہیں ملتا اس کو. 1,60,000 کروڑ روپے مل سکتے تھے کیا؟ نہیں. تو کبھی بھی مایوسی نہیں اپنے پاس نہیں آنے دینا ہے, محنت کرنی ہے. تیسرا پوائنٹ. اور چوتھا پوائنٹ ہے پرسیورنس, جو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کہتے ہیں, یعنی استقلال, مستقل. ہمت نہیں ہارنی ہے, آگے بڑھتے جانا ہے. ایک چیز آدمی کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے. تو کالی داس کی جو کہانی ہے, کالی داس کا جو سپنا ہے وہ سفل ہوتا ہے, تو پھر وہاں کبھی بنتا ہے. یہ ہم میں سے ہر شخص کی کہانی ہے. شیعہ, سنی, تبلیغی, بریلوی, وہابی, اللہ کے لیے یہ تمام چیزیں اپنے دماغ سے نکال دو. یہ وہ چیزیں ہیں جو غیروں نے ہمارے یہاں ڈال دی ہیں. ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دینے سے تھکتے نہیں ہیں. وہ سب مسلم, اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے, تم مسلم ہو. اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے تمہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین پر تم خود عمل کرو اور دنیا میں اس پہ دوسروں کو پہنچاؤ. چھوٹا سا ایک قصہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا اسی ٹاپک پہ. بات کہہ رہا ہوں وہ کتنا ٹرو ہے. میرے انڈر میں ایک دوہرا لڑکا ہے, انجینئر ہے, بہت شارپ لڑکا ہے, بڑا مستقل ہے. دوہرا ہے, شیعہ دوہرا, بڑا نمازی ہے. ہماری آفس میں نماز کا انتظام ہے تو نماز پڑھتا ہے. آپ میں اور ہم میں بڑا فرق ہے. اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا, بڑا فرق ہے. اور یہ چیز پڑھائی گئی ہے اس کو. آپ کبھی دیکھیے گا, میں نے ایسا سنا ان کی زبانوں سے کہ آپ لوگوں کو تو یہ جو ہمیں تو ڈفرینٹ چیز وہ لوگ کہتے ہیں ہم الگ ہیں یہ الگ ہے. اور اس کی زبان میں یہی نکلا. میں نے کہا بیٹے تو اس سینٹینس کو ذرا چینج بھی کر کے کہہ سکتا تھا کہ سر آپ کے اور ہمارے بیچ میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں, ایک جیسی ہیں, تو کہہ سکتا تھا نا. پھر میں نے مثال دینی شروع کی. میں نے کہا میرے یہاں اللہ ایک ہے, تیرے یہاں اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہی. اب یہ میں بہرے سے بات کر رہا ہوں, آپ شیعہ سے بات کر لیجئے, بریلوی, دیوبندی, وہابی, جماعتی, جس سے بات کیجیے گا یہ تمام سے کامن ملے گی. میں نے کہا میرے یہاں اللہ ایک ہے, تیرے یہاں کتنے ہیں؟ کہا اللہ ایک ہے. میں نے کہا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں, تیرے یہاں نبی کون ہیں؟ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں نے کہا میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ,
تیرا کلمہ کون سا ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا میرے یہاں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، تیرے یہاں 5 سے زیادہ ہیں کیا؟ میں نے کہا رمضان کے روزے میرے یہاں فرض ہیں، تیرے یہاں رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی فرض ہے کیا؟ میں نے کہا زکات ہمارے اوپر واجب ہے، تیرے یہاں الگ ہے کیا؟ میں نے کہا حج ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہوتا ہے، تیرے یہاں الگ ہے کیا؟ میں کہا کیا ہم نماز پڑھتے ہیں تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے کیا؟ میں نے کہا نماز میں ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز پڑھتا ہے کیا؟ قرآن میں نے کہا ہماری مذہبی کتاب ہے، سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رسول پہ قرآن نازل ہوا اور وہ ہماری دھرما کتاب ہے، تیرے لیے کوئی اور کتاب آئی ہے کیا؟ وغیرہ۔ آپ ذرا دیکھیے، ان پہ کبھی غور کیجیے، یقین مانیے تمام چیزیں جو فنڈامنٹل ہیں، جو بیسک ہیں بچوں اور بچیوں، میری پیاری ماں بہنوں، یہ سب کے سب کامن ہے ہمارے یہاں۔ پھر اختلاف کیوں؟ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ تو 5 انگلیاں برابر تھوڑی ہوتی ہیں۔ گھر میں اگر 5 بھائی 4 بھائی ہوتے ہیں، ہر ایک کے طور الگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو رخصت دی ہے، جن چیزوں میں اختیار دیا ہے، ان چیزوں میں چوائس ہے۔ صحابہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے، کسی نے اس صحابہ کی پیروی کی، کسی نے اس صحابہ کی پیروی کی، کسی نے اس صحابہ کی پیروی کی، اور دنیا میں نکل گئے تو وہاں وہی چیز پیروی ہوتی ہے۔ تو کوئی حنفی ہو، کوئی شافعی ہو، کوئی مالکی ہو، کچھ بھی ہو، سب کے سب صحیح ہیں۔ چاروں امام کہتے ہیں کہ ہم برابر ہیں، چاروں برابر ہیں، لیکن بھی لڑتے رہتے ہیں آپس میں کہ میرا صحیح میرا صحیح۔ تو خدا کے لیے اس عصبیت کو، اس پریجوڈس کو ہمیں اپنے دل سے نکال دینا چاہیے اور آپس میں ایک ہو کر کے محبت کے ساتھ رہیں انشاءاللہ، علم کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں۔ یقین مانو کہ وہ جو کھوئی ہوئی میراث ہے ایک مرتبہ دوبارہ حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ آپ تمام لوگوں کو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے موقع دیا۔